آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، لاہور ATC نے 30 جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے ہیں، اور اس کا پاسپورٹ اور اس کی جو سفری دستاویزات ہیں اس پہ سب جگہ وہ مینشن ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اشتہاری ہے. کہیں بھی کارڈ دکھائے گا تو وہ کسی بھی ناکے پہ پکڑا جائے گا. شرم کی بات یہ ہے اور انس رضوی کے بارے میں کوئی معلوم غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق وہ گرفتار ہیں. ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے پولیس کے لیے کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کے بھی اشتہار لے رہے ہیں. پولیس کر رہی ہے. میں یہ اوپن ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں. کوئی مجھے چیلنج کر سکتا ہے تو میں آئی ایم ریڈی. یعنی جو یہ کر رہا ہے پولیس. یس ایبسولوٹلی آئی کین پرووائڈ دی ڈاکومنٹس. ATC سے ایک فیصلہ آیا ہے، طاہر سیفی صاحب ہیں چیف جسٹس صاحب کو مارنے کی دھمکی پہ فیصلہ تھا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا. وہ فیصلہ انہوں نے منگوایا اور ڈیٹو کاپی کر دیا. تو یہ پرانے پرچوں میں اگر سزا ہو رہی ہے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. اگر یہ پالیسی کنٹینیو کرتی ہے انفارچونیٹلی میرا خطرات یہ ہے. تحریک انصاف کو دیکھ لیں، اگر انہیں مار پڑ رہی ہے تو ہاتھ تو کرنے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کس فورم ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے رایامہ ہموار. اب دیکھیے کہ انہیں شور مچانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ لوگ جڑے. اس وقت اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تحریک انصاف کو ہرانا ناممکن ہو گیا. سید حشمت شاہ صاحب جو اس سال پہلے شہید ہوئے ہیں ان کے بھائی بھی گرفتار ہو چکے تھے. ان کی ضمانت پہ کیا بنا؟ کیا ان کی ضمانت ہو چکی؟ دوسرے کے بھی پینڈنگ ہے، ان پہ بھی ہم نے آرگومنٹ. مسجد کے کچھ دن پہلے بھی آپ سے انٹرویو کیا تھا اور سوشل میڈیا پہ تو ایک طوفان برپا تھا کہ خوشخبری کھلنے لگی ہے، مسجد کھلنے لگی. وہ کھلی نہیں. سے پوچھیے نا جو شور مچا اس کے کھلنے میں کچھ رکاوٹیں ڈالی ہیں میرے علم میں. وغیرہ کو کیا تکلیف ہے اپنوں نے. آپ کا کیا موقف ہے اس معاملے اور اس ایران کو بھی کہوں گا تسی منجی تلے ڈاک پھیرو. فارسی میں لا تعلقی کا اعلان کریں کہ ہم کوئی پیس بورڈ نہیں ہے. پیس بورڈ تو بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا اداروں کی عزت کرتے ہیں، اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے لیے کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یار توپوں کا رخ ہماری طرف تمہاری لوگ ہیں، دشمن کی طرف کرو. بس یہ میں کہتا ہوں. یہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ گرفتار ہوتا ہے زیادہ محفوظ ہوتا ہے. مان لیں یہ میری یہ سفید داڑھی ہوئی ہے نا، اس کے تجربے کا نچوڑ ہے کہ اگر آپ قانون سے بھاگیں گے نا تو قانون آپ کے ساتھ بہت برا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ. اس ٹائم عالمی طور پہ جو معاملات چل رہے ہیں، جنگ کی صورتحال بن رہی ہے اور ایران نے تمام خلیجی ممالک کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے اور اسرائیل کو تو وہ بتا رہا ہے کہ جس کو سارے لوگ یہ سمجھتے تھے ناقابل تسخیر ہے، اس میں ایٹم بم نہیں چل سکتا، گولی نہیں، ایران نے کر کے دکھایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ اب تمہاری خیر نہیں. بہرحال ہم اپنے ملک کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے، جہاں پہ اور بہت سی باتیں ہیں. وہاں پہ ایک ایسی تحریک جو پاکستان کی تیسری بڑی تحریک ہے، جس نے ووٹ اتنے زیادہ لیے ہیں کہ پاکستان کی تیسری بڑی تحریک کہلائی جاتی ہے، وہ زیر عتاب ہے اس ٹائم. اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، لاہور ATC نے ان کے 30 جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے ہیں. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کیوں نکالے گئے ہیں اور ان میں کون کون سے جو ان کے بڑے نگران ہیں وہ شامل ہیں. یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب. ہم ان سے اس کی معلومات لیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نو ایشو. اور سر جی یہ بتائیے گا کہ کن لوگوں کے وارنٹ نکلے ہیں اور ایک بنیاد پہ نکلے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک لیگل پروسیس ہے، یہ کوئی ویری اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کسی FIR میں مطلوب ہو اور گرفتار نہ ہو جائے تو اس کے زیر دفعہ 75 ضابطہ فوجداری پہلے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کروائے جاتے ہیں اور اگلی تاریخ میں یہ رپورٹ کر دی جاتی ہے کہ وارنٹس لے کر کے ہم نے بہت تلاش کیا لیکن دانستہ اس نے خود کو چھپا رکھا ہے، ملزم نے گرفتاری نہیں دے رہا اور گرفتاری سے بچنے کے لیے کہیں چھپا ہوا ہے تو ہمیں ملا نہیں. پھر لہٰذا اس کے خلاف زیر دفعہ 87 88 87 88 کی کارروائی کہتے ہیں وہ کی جائے اور اشتہار جاری کیا جائے. تو پھر وہ اشتہار جاری کر دیتی ہے. قانون کے مطابق یہ کہ وہ اشتہار ریلوے اسٹیشنز پر پرومیننٹ جگہ پر اس کے گھر کے باہر لگائے جائیں، لیکن عملاً ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے والے وارنٹ میں بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی گرفتاری کے لیے کوئی کہیں نہیں جاتا، گھر بیٹھے کارروائی ہوتی ہے. اور ہماری پولیس بڑی ہوشیار ہے اور کس طرح قانون کو چیٹ کرتی ہے یہ ہم روز دیکھتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ عدالتوں کو بھی چیٹ کرتی ہے پولیس. اور یہ ایک روٹین کی باتیں ہیں، مطلب اسے کوئی بیان ہی نہیں کرتا. یعنی اتنا بعض کا ہوتا ہے نا جو بعض چیزیں وہ عموم بلوا ہو جاتی ہیں، اتنی عام ہوتی ہیں کہ لوگ اس کا پھر توجہ ہی نہیں دیتے. تو یہ بھی اسی طرح کے معاملہ ہے. پھر 87 88 کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ بھی
کہتی جی اشتہار لگا دیے گئے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی وہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی میاں والی کا ہے، میاں چنو کا، کون جاتا ہے؟ لاہور کے اندر بھی دور دراز علاقوں میں تھانے سے کوئی نہیں نکلتا، پھر ایک نئی رپورٹ بناتے ہیں کہ جناب ہمیں وہ اشتہار لگا دیے گئے اور نہیں ملا، لہٰذا اس سے اشتہاری کر دیا جائے. تو انگلش میں کہتے ہیں پی او، پروکلیمڈ آفینڈر. تو اسے اشتہاری کا درجہ دے دیا جاتا ہے. جب وہ اشتہاری ہوتا ہے تو وہ اس کا سسٹم پہ آئی ڈی کارڈ پہ اور اس کا پاسپورٹ اور اس کی جو سفری دستاویزات ہیں اس پہ سب جگہ وہ مینشن ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اشتہاری ہے. کہیں بھی کارڈ دکھائے گا تو وہ کسی بھی ناکے پہ پکڑا جائے گا. اور کسی ہوٹل میں کمرہ لے گا، فوراً پولیس کو انٹیمیشن جائے گی، پولیس اس کو پکڑ لے گی. بس اسٹاپ پہ جا کے بس کا ٹکٹ خریدے گا تو فوراً پولیس کو اطلاع ہو جائے گی. سسٹم سب جگہ سسٹم انٹر لنک کیے ہوئے ہیں. اپنے ریسٹورینٹ، اس کے ہوٹلس کے، بس کے ٹکٹس کے، بس مین جو بس اسٹاپس ہیں، اللہ یہ کہ لوکل بس میں جائے جہاں ٹکٹ نہیں خریدنا پڑتا ہو، جو بس میں ٹکٹ کاٹ کے دیتے ہیں لوکل بس ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جتنی بھی بڑے بس ٹرمینلز ہیں وہ انٹر لنک ہیں ود دا ہوم ڈپارٹمنٹ پولیس کے ساتھ. اسی طرح ہوٹلز ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ عام روڈ پہ بھی کھڑا ہوا کوئی پولیس والا چیک کرے گا تو وہ اس میں پکڑا جائے گا. اور اشتہاری کو پکڑ کے وہ پھر یہ پولیس اکثر تھوڑا سا ان کو فرصت ہوتی ہے نا تو یہ پھر ایک مناتے ہیں ہفتہ گرفتاری مفرور ملزمان. تو اس میں پھر یہ اشتہاریوں کو پکڑتے ہیں تو خاص اشتہاریوں کی لسٹیں نکالتے ہیں. پھر ہر تھانے میں ایک اشتہاریوں کا رجسٹر بنا ہوتا ہے، غالباً رجسٹر نمبر 4 کہتے ہیں اسے. اس میں پھر ان کی انٹری ہوتی ہے اشتہاریوں کا رجسٹر، وہ بھی نکالتے ہیں اشتہاریوں کا رجسٹر تو انہیں پکڑنا شروع کرتے ہیں. تو تحریک لبیک کے جتنے بھی عہدیداران ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب جگہ ان کو ڈالا گیا ہے، غلط یا صحیح، تو ان کے وہ لیے جا رہے ہیں. لیکن اس پہ شرم کی بات یہ ہے، ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے پولیس کے لیے کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کے بھی اشتہار لے رہے ہیں. شرم کی انتہا ہے ان کی. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، عبد القادر گل ایڈوکیٹ میرے ایسوسیٹ ہیں، وہ ایک پرچے ایف آئی آر میں گرفتار ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہم نے ان کی ضمانت فائل کر رکھی ہے. ہائی کورٹ میں بھی آ کے کہہ چکے ہیں کہ ایک پرچے میں گرفتار ہے اور ایک پرچے میں وہ مطلوب ہیں. جس میں مطلوب ہیں اس میں گرفتاری نہیں ڈالی، مزید پرچوں میں نامعلوموں میں ڈال کے اس کے وارنٹ گرفتاری بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اشتہار بھی لے رہے ہیں. یار اتنی کوئی بے وقوفی کی انتہا ہے، ان کو نا چھتر مارنے چاہیے کہ بندہ گرفتار ہے تو اشتہاری کیسے ہو گیا؟ تم نے خود اسے گرفتار کیا ہوا ہے، خود جوڈیشل کسٹڈی کرایا ہوا ہے اور خود ہی مختلف ایف آئی آر ان کے اشتہار لینے ہیں. یہ پاکستان جب انصاف کا یہ عالم ہوگا تو پھر بتائے پاکستان، میں نہیں سمجھتا کہ انصاف کے بغیر کوئی ملک بچ سکتا ہے. یہ پولیس کر رہی ہے، میں یہ اوپن ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں، کوئی مجھے چیلنج کر سکتا ہے تو میں آئی ایم ریڈی. یعنی جو یہ کر رہا ہے پولیس، یس ایبسولوٹلی آئی کین پرووائڈ دا ڈاکومنٹس، میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ کس طرح یہ مطلب اس کو کیا کہیں گے، انلیگیلٹی نہیں، یہ حرام زدگی ہے سیدھی سیدھی. یہ بھی کی جا رہی ہے کہ بندہ گرفتار ہے تم اس کے اشتہار لے رہے ہو. تو بہرحال جب اللہ کی پناہ، مطلب جب انتظامیہ جو ہے نا وہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آتی ہے نا تو اللہ کی پناہ. کہتے ہیں نا پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. تو یہی پولیس والے کل پالیسی بدلے گی تو پھر آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، تحفظ بھی یہی دیں گے آپ کو، بچائیں گے بھی یہی، مارتے بھی یہی ہے. ایسی مخلوق ہے کہ دونوں اس کے وہ نہیں ہوتا، دو منہ ہے، دونوں طرف سے کاٹتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں اب ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مجھے ایک تو ذاتی طور پر کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یار آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلنے چاہیے، رول آف لا ہونی چاہیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، قانون کو فالو کیا جانا چاہیے. پھر میں کہتا ہوں کہ جب انتظامیہ یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب خود قانون کو فالو نہیں کرتی، یا بحیثیت وکیل میں قانون کرتا ہوں، میں ہی قانون کو فالو نہیں کروں گا، تو پھر یہ کہ عوام الناس قانون کو کیوں فالو کریں گے؟ تو بس یہ مسئلہ ہے پاکستان کا مین مسئلہ. میں نا 100 گلاں دی ایک ہی گل کہ قانون پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، وہ قانون شریعت ہو یا ملکی قانون ہو، قانون پہ چلنے میں آپ کی فلاح ہے. قانون شریعت پہ چلیں گے آخرت اور دنیا کی فلاح ہے، اور قانون ملک کے قوانین پہ چلیں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی. تو سر جی اے ٹی سی سے ایک فیصلہ آیا ہے، طاہر سیفی صاحب ہیں چیف جسٹس صاحب کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ مارنے کی دھمکی پہ یا کیا کہا تھا ان کے، بتائیں ان کا الزام کیا تھا ان پر؟ جو سننے میں آ رہا کہ یہی الزام تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کو مارے گا اس پہ اتنا نام میری طرف سے. ہاں شاید اس طرح کا ہی تھا. یہ میری معلومات کے مطابق تحریک لبیک کا یا رسول اللہ یا ٹی ایل پی کے یہ ضلع شیخوپورہ کے امیر تھے، اور یہ بیچارے بہت انہوں نے سفر کیا ہے. ان کی رہائی کے لیے ایک شیخوپورہ میں بتی چوک پہ دھرنا بھی دیا گیا تھا، اس میں بھی ان کی رہائی نہیں ہوئی، ضمانتیں ان کی ساری خارج ہوئیں، اور اب پتہ چلا ہے کہ ان کو اس پہ سزا بھی ہو گئی ہے. حالانکہ
کوئی ایسی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھی ان کے خلاف، لیکن ایک پالیسی میٹر کے تحت انہیں سزا سنائی گئی ہے، اور ATC2 کے جج ہیں انہوں نے سزا دی ہے، اور جو فیصلہ تھا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا، وہ فیصلہ انہوں نے منگوایا اور ڈیٹو کاپی کر دیا، ٹھیک ہو گیا، اسی کی روشنی میں انہوں نے ان کو بھی سزا دے دی۔ تو یہ بڑا المیہ ہے نظام انصاف کا، نظام عدل کا، اور کہا جاتا ہے کہ جج ڈزنٹ اسپیک ججمنٹ اسپیکس، جج نہیں بولتا اس کے فیصلے بولتے ہیں، اور یہ فیصلے اتنے اس طرح بول رہے ہیں کہ جس سے ججوں کی انکمپیٹنسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی آگے جذبات میں کوئی کسی نے کچھ بات کر دی، ڈزنٹ مین کہ اتنی لمبی لمبی ان کو سزائیں دی جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اتنی سزا تو بھگت بھی چکے ہیں، جو ان کی اصل سزا ہے اس سے کہیں زیادہ سزا تو وہ پہلے ہی بھگت چکے ہیں، اس کے بعد ان کی اتنی لمبی طویل سزا دینا، مختلف سیکشنز میں ملا کر کے 35 سال ہے، اور اس کو کنسائز کریں، کنکرنٹ چلیں، کیونکہ سزائیں کٹھی چلتی ہیں، تو ملا کر پھر بھی 10 بن جائے گی، تو یہ بڑا ظلم ہے یار، بہت ظلم ہے۔ اچھا سر جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جب بھی فیصلے آتے ہیں تو ایک گروہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں سنا، جو معاملہ ہوا ہے اس فیصلے میں کیا دونوں گروہوں کو برابر سنا گیا یا اس میں بھی ایک کو سنا؟ نہیں، یہ کوئی وہ گروہ والا سننے والا معاملہ نہیں ہوتا، ٹرائل میں تو ایک لسٹ بنا کے دے دی جاتی ہے گواہان کی، وٹنسز کی، تو وہ جو وٹنس جس کی لسٹ فہرست گواہان ہوتی ہے اس کے مطابق یہ فہرست گواہان پیش ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ٹیکنیکل ایویڈنس ہوتی ہے وہ پیش ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ملزم ہوتا ہے وہ اپنا ڈیفنس چاہے تو وہ 340 کے تحت اپنا ڈیفنس دے سکتا ہے، اور یا پھر 342 کے تحت وہ اس کو ایک سوال نامہ دیا جاتا ہے، وہ اس کو پر کر کے اپنا ڈیفنس اس میں لیتا ہے۔ تو یہ کرمنل ٹرائل میں ایک بالکل ڈیفرنٹ سیناریو ہوتا ہے، وہ دو گروہوں کے سننے والی بات اس میں نہیں ہوتی، کمپلیننٹ ہوتا ہے اور ملزم اپنا دفاع کرتا ہے، اس لیے جو ملزم کا وکیل ہوتا ہے اسے ڈیفنس کونسل کہتے ہیں کہ وہ ملزم کا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں میں ایک ہی وکیل تھے، جنہوں نے ظہیر شاہ صاحب کے میں سزا ہوئی اس میں وہی وکیل تھے، اور یہ طاہر صفی بھی وہی وکیل تھے، تو دونوں کے کونسل ایک تھے، جج ڈیفرنٹ تھے، تو دونوں میں سزائیں ہوئی ہیں۔ بہرحال وکیل تو کوئی بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ملزم کو سزا نہ ہو، لیکن ان کا کہنا یہ کہ اٹ واز دا پالیسی میٹر، کہ ایک پالیسی کے تحت انہیں سزا دی گئی ہے۔ تو پھر اس سے الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ پرانے پرچے ہیں بیفور دا ثانیہ مرید کے، ٹھیک ہے، تو یہ پرانے پرچوں میں اگر سزا ہو رہی ہے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر یہ پالیسی کنٹینیو کرتی ہے تو انفارچونیٹلی میرا خطرات یہ ہے کہ یہ پھر موجودہ جو پرچے ہوئے ہیں یہ تقریباً پرچے جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان پرچوں میں بھی پھر پالیسی کے تحت یہ کئی لوگوں کو سزائیں دے دیں گے، اور یہ بڑا ہی المناک سچویشن ہوگی۔ بہت لوگ سفر کر رہے ہیں بیچارے، جو گھر سے چند دنوں کے لیے نکلے تھے کہ ہم جاتے ہیں اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں سے ہم اظہار یکجہتی کر کے آتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، گھر سے وہ بڑی خوشی خوشی نکلے تھے، اور اس کے بعد اب تک وہ جیلوں میں کے پیچھے لوگ رل گئے۔ میں ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے لوگ قید میں ہیں، تو آگے ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں پھر وہ گھروں میں کام کرنے لگ گئی ہیں، ان کے گھروں میں ریسورسز نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی پارٹی نے کوئی ایسی اس لیے کہ فنڈز قائم نہیں کیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تو بڑا ہی المناک صورتحال ہے۔ بہرحال مشکل وقت میں پارٹیوں کو کھڑے رہنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم سے جو ہو رہا ہے ہم لوگوں کی مدد کرنے کی فائنانشلی بھی جہاں تک کوشش ہوتی ہے کر رہے ہیں، یا جو لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جی یہ آپ کسی کو مطلب یہ کہ کسی مستحق کو مدد کریں، تو ہم پھر پہلے نہیں کر رہے تھے، لیکن اب ہم ایز اے میڈیٹر ایک ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی مدد دیتا ہے تو آگے ہم مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بہرحال ہمارا ایک اللہ رسول سے سودا ہے۔ تو لیکن ہے بڑی افسوسناک صورتحال، لیکن خواب خرگوش کے میں بالکل پارٹی سطح پر جو ریئیکشن نہیں آیا، چلے ریئیکشن نہ دیں، جو آواز بھی بلند نہیں ہوئی، تو اس پہ مجھے بڑا ہی افسوس ہے، بڑا دکھ ہے یار۔ میں نے ایک اپنے ضمیر کی آواز پہ کھڑا ہوا، میں نے آواز بلند کی، میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے، یا کھڑے نہ ہوتے مجھے کہتے چل بھائی سائڈ پہ ہو، وہی آر دا اونرز آف شہدا، ہمیں پارٹی والے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ہٹا کے خود کھڑے ہو جاتے ہوئے مجھے کیا اعتراض تھا؟ آتے تو صحیح نا، کھڑے تو ہوتے۔ سر جی ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ سارے آلریڈی زیر عتاب ہیں، اور جو یار کون زیر عتاب نہیں ہے یار؟ مطلب زیر اس ملک میں کون ہے جو حق بولے اور زیر عتاب نہ ہو؟ جو بندہ حق بولتا ہے وہ زیر عتاب ہی ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹیٹ زیادتی کر رہی ہے نا، تو آپ زیادتی کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آواز تو کریں نا، آپ کو مار پڑ رہی ہے تو آپ چیں تو کریں نا، بولے تو صحیح کہ میں مار پڑ رہی ہے۔ دیکھیں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، اب دیکھیں تحریک انصاف کو دیکھ لیں، اگر انہیں مار پڑ رہی ہے تو ہر جگہ شور تو کریں نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کس فورم پہ نہیں بولتے جا کے زیادتی ہو رہی ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ رایامہ ہموار ہو رہی ہے، ان کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انہیں شور مچانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ لوگ جڑے۔ اس وقت اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تحریک انصاف کو ہرانا ناممکن ہو گیا ہے،
بھائی جان کسی بندے کو کھڑا کریں گے وہ جیت جائے گا. کیوں کہ انہوں نے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کی ہے. تو یار آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ آواز تو نکالیں نا کہ ہمارے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں نہیں بول رہا ابھی میں نے جو غلط کام پولیس کر رہی ہے میں بول نہیں رہا, اور یہ پولیس غلط کر رہی ہے, مجھے پتا ہے غلط کر رہی ہے. تو آپ کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے غلط کو تو غلط کہے نا. یہ تو ہر زندہ ضمیر انسان کا یہ مطلب ایک اس کا تقاضا ہونا چاہیے زندہ ضمیری کا, کہ جہاں غلط ہوتا ہو دیکھ اس کو غلط کہے. ہاں جو مطلوب, میں کب کہتا ہوں پولیس گرفتار نہ کرے, بھئی جو بندہ مطلوب ہے اس کو گرفتار کرو, لیکن جھوٹے پرچوں میں کیوں ڈالتے ہو؟ تم صرف ایک پالیسی کے تحت جھوٹے پرچوں میں ڈالتے ہو, اس پہ لوگوں کو اشتہاری کرتے ہو, اور پھر اس کو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو, پھر ادا کے خدا کی پناہ ایسے پالیسی کے تحت جھوٹ بولتے ہیں آ کر عدالتوں میں. اللہ تو حفظ و امان میں رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یار مسلمان ہیں یہ سارے, ان کا کیا بنے گا جو یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹی شہادت دینا بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ آ کے پالیسی کے تحت جھوٹی شہادت دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں نہیں جی نوکری کا مسئلہ ہے. خدا کا خوف کرو یار, تمہیں اللہ رزق اللہ دینا ہے, اللہ نے دینا, جھوٹی بات نہ کرے. آئے دن ہم تو ساری پرچے اسٹیٹ کے کرتے ہیں, تو یہ اسٹیٹ وٹنس کے طور پر آتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, پرچے جھوٹے, پھر اس کے بعد گواہ جھوٹے, پھر اس کے بعد عدالتوں میں آ کے جھوٹ. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. میرا تو دل کانپ جاتا ہے, سچی بات ہے. سر جی اس میں ہمیں آگے یہ سوال کرنا, یہ بھی ٹی سی سے ریلیٹڈ ہے. سید حشمت شاہ صاحب جو اس سہنے میں سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں, ان کے بھائی بھی گرفتار ہو چکے تھے, ان کی ضمانت کے حوالے سے کیا بنا؟ کیا ان کی ضمانت ہو چکی ہے؟ ان کی سسٹرز کی تو آپ نے ضمانت کروا دی تھی, ان کے بھائی بھی گرفتار تھے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے کہ ان کی ابھی تک ضمانت ہوئی ہے یا نہیں؟ 2 بھائی گرفتار ہیں جی ان کے, جی. ایک کی ضمانت ATC نے نہیں لی, خارج کر دی ہے, باوجود اس کے کہ اس میں جو میلا فائڈی ہے, بد نیتی ہے پولیس کی, وہ ٹرانسپائرڈ ہے, یعنی وہ اتنی ظاہر ہے کہ عام آدمی اسے سمجھتا ہے, لیکن جج کی موٹی عقل میں پھر بات نہیں آئی, پھر اس نے پالیسی کے مطابق فیصلہ دیا. اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ یہ پالیسی کے مطابق تم سزائیں دے رہے ہو, پالیسی کے مطابق تم لوگوں کو ضمانتیں خارج کر رہے ہو, اور تو پھر یہ پالیسی اگر کنٹینیو کرتی ہے تو پھر لوگوں کو بہت زیادہ سزائیں ہوں گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی بھاری تنخواہیں لیتے ہیں ججز, اور پھر اتنی ان کے اندر قرض نہیں ہے, اتنی جرت نہیں ہے, اور اتنا مطلب ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ بالکل لیٹ جاتے ہیں ایگزیکٹو کے سامنے. بالکل مطلب ان کو تھوڑی سی بہت ضرورت ہونی چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں, کون آپ کو منع کرتا ہے؟ اگر قانون کے مطابق کیس آف فردر انکوائری بنتا ہے تو آپ کو ضمانت دینی چاہیے, نہیں بنتا تو پھر آپ خارج کریں. پھر آپ جہاں ضمانت 100% بنتی ہے وہاں بھی آپ جو ہے نا وہ گھما پھرا کے وہ اصل حقائق جو اصل چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہمارا جو پٹیشنر کا موقف ہے اس کو صفحہ مثل پہ لاتے ہی نہیں ہے, فیصلے کا حصہ ہی نہیں بناتے, صرف دوسری طرف کا موقف لے کے اور اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, اور پھر آ کے ضمانت خارج کر دیتے ہیں, اور ساری تخیلاتی باتیں لکھتے ہیں. یہی پرچے میں آپ کو پہلے بھی شاید کسی وقت کسی انٹرویو میں کہا تھا, یہی پرچے جن پہ 780 لگا کے لوگوں کو آپ یہ ضمانتیں خارج کر رہے ہیں, کل ٹرائل میں آ کے سب میں 780 ختم ہو گئی. 2021 کے تمام پرچوں میں 780 ختم ہو گئی. تو پریما فیشی نہیں بنتی, اب بھی نہیں بنتی, لیکن اللہ بھلا کرے اس نظام کا. سر جی اس میں آپ نے بولا کہ ایک کی خارج ہوئی تو دوسرے کی بھی پینڈنگ ہے, ان پہ بھی اپنے آرگومنٹ. ٹھیک ہو. اچھا سر جی اس میں یہ ہے کہ مسجد کے حوالے سے میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے انٹرویو کیا تھا, اور سوشل میڈیا پہ تو ایک طوفان برپا تھا کہ خوشخبری کھلنے لگی ہے, مسجد کھلنے لگی ہے, تو وہ کھلی نہیں. ان سے پوچھیے نا جو شور مچا رہے تھے, میں تو نہیں مچا رہا تھا. آپ کا کیا موقف ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں جو کھلے گی ضرور, لیکن اس کے کھلنے میں کچھ لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں میرے علم میں. اپنوں نے غیروں نے؟ غیروں کو کیا تکلیف ہے, اپنوں نے ڈالی ہے. بالکل ڈالی. لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کا نام بھی تو بتائیں, ہم اسے پوچھ سکیں کیوں ڈالی رکاوٹ. نہیں, کسی کا نام بتانا ضروری نہیں ہے, میرا کام کیا بیٹھ کے لڑائی کرانا تھوڑی ہے, میں خود بھی اس کا نام نہیں لیتا. ٹھیک ہوگا, ضرورت کیا ہے, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے آستین کے سانپ ہر جگہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہمیں لڑنا بھی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال کچھ مہربانوں نے مہربانیاں کی ہیں. پہنچ سکتے تھے نہ قاتل کبھی میرے ٹھکانے تک, اپنے ہی لوگ نہ مخبری کرتے. یہ دیکھیں یہ والا میرا شعر میں پڑھتا ہوں نا, یہ اس کے وہ ایک خامنہ ہی والا معاملہ, اس میں دیکھ لیں یہ والا شعر کیسا صادق آتا ہے. اندر کے آدمی نے جو ہے نا وہ مخبری کیے تو وہ مارے گئے. تو یہ تو ہے, مطلب اندر کے لوگ تو ہوتے ہیں, آستین کے سانپ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اچھا سر جی آپ نے ابھی ذکر کیا ان کا, تو ابھی آپ کا کیا موقف ہے اس معاملے میں ایران اور اسرائیل؟ ایران کو میں بیک کے بارے میں کہتا ہوں نا, منجی تھلے ٹانگ پھیرو, کہ ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں یار اندر سے لوگ تلاش کرو. ٹھیک ہے, میں ان کے بھی ایران کو بھی کہوں گا تسی منجی تھلے ٹانگ پھیرو, فارسی میں پھیرو. ٹھیک ہے نا, اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح تمہارے اندر کتنے لوگ غصے میں. تو
स्क्रूटनाइज करो, सख्त स्क्रूटनी का सिस्टम बनाओ, अपने लोगों को दोबारा से स्क्रूटनाइज करें, वरना फिर गद्दार जहाँ होते हैं तो फिर सर जी जो ईरान ने अभी अरब ममालिक उन पे हमला किया सर जी जितने भी हैं, उस बारे में आपका क्या मौक़िफ़, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी मालूमात तो ये है कि वहाँ पर जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या अमेरिका की तनसीबात हैं उन पर हमले किए हैं, और ये तो एक असूल है, कायदा कुलिया, दोस्त का दोस्त होता है और दोस्त दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन होता है सर। ठीक है ना। तो दोस्त का जो दुश्मन का जो दोस्त होगा वो आपका दुश्मन होगा, इस असूल को मेरे ख्याल उन्होंने लिया है, और ये तो एक कायदा कुलिया है। अगर वो इनको ऐलान करना चाहिए खुलकर कि हम बिल्कुल अमेरिका के साथ नहीं है और हम इस मामले में कम से कम ईरान के साथ भी नहीं तो वी आर न्यूट्रल, इतना तो ऐलान करें ना आगे कि हम न्यूट्रल हैं भाई, हमें मत मारो यार, हम तो लेने देने में है ही नहीं, ना उधर है ना उधर है, ठीक है ना। जैसा पाकिस्तान का अभी तक का रवैया न्यूट्रल है, पाकिस्तान ना ईरान की हिमायत कर रहा है ना उधर हिमायत कर रहा है, लेकिन तो मजम्मत की है उस हमलों की, जो हमलों की मजम्मत नहीं की, उनकी मौत की ताज़ियत की है भाई, फर्क होता है दोनों में। सुप्रीम लीडर के मरने की ताज़ियत की है, हमलों की मजम्मत आपने कहाँ पढ़ ली? मैंने तो नहीं पढ़ी, मेरा ख्याल है की है। अगर की है तो मुझे बताइएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक हमलों की मजम्मत नहीं की, हमलों की मजम्मत तो का सीधा सीधा मतलब ये कि आप अमेरिका को गलत कह रहे हैं कि जी आपने गलत हमला किया है अमेरिका और इसराइल को, ठीक है। आप उनको गलत करेंगे तो आप उनके पीस बोर्ड के मेंबर हैं, अपने ही बोर्ड के मेंबर्स के खिलाफ आप कैसे जाएंगे? तो या तो उससे लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे कि हम कोई पीस बोर्ड नहीं है, पीस बोर्ड तो बढ़ गया, ठीक है ना। आप जो है ना इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएंगे, तो अभी तक तो मेरा ख्याल है कि मेरी मालूमात नहीं सर, ये हमारे हुक्मरान कहते हैं बड़ा सेफ खेल रहे हैं, हर तरफ से अच्छा खेल रहे हैं। देखें जी, हर बंदा यही कहता है कि मैं सेफ खेल रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में सेफ कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जिनको आप सेफ कह रहे हैं ना वही फिर आपको मारेंगे, तो अच्छी बात है, ये अच्छी पॉलिसी है, कोशिश करनी चाहिए कि बंदा जितना शर से बच सके, लेकिन हकीकत बात यह है कि कहीं ना कभी खड़े भी होना पड़ता है। तो मुमकिन है, हमारा अपनी पाक आर्मी पे हमारा बड़ा ट्रस्ट है और दुनिया की नंबर 1 हमारी एजेंसी है, इस पर भी हमारा फ़ख्र है, ठीक है। हम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नहीं है, 2 नंबरी के खिलाफ है। 2 नंबरी जो भी करे, मेरा भाई भी करेगा मैं उसको बोलूँगा, देखो भाई ज़िंदगी सच्चाई के साथ गुजारनी चाहिए। तो मैं गलत काम के खिलाफ हूँ, लेकिन हम इदारों की इज़्ज़त करते हैं, इदारों का एहतराम करते हैं और उनके लिए कामयाबी के लिए दुआगो भी हैं। हम ये कहते हैं यार तोपों का रुख हमारी तरफ मत करो, हम तो तुम्हारी लोग हैं, दुश्मन की तरफ करो, बस ये मैं कहता हूँ। अच्छा सर जी, लास्ट पे बस मेरा एक सवाल है जो हर मर्तबा पूछता हूँ, साद और अनस रिजवी के बारे में कोई मालूम? साद अनस रिजवी के बारे में रोमर्स हैं, सुना है कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सुना है, गैर मुसद्दिका इतला के मुताबिक कि वो गिरफ्तार है, और एक इतला ये भी है कि महफूज हैं, ठीक है। और ये दोनों इतला देने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है, अंदर के लोग हैं। अंदर से किन हाथों में महफूज है, अपनों के या गैरों के? महफूज का मतलब ये होता है कि हाथों में महफूज नहीं, महफूज का मतलब ये कि गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, यानी हमारे यहाँ महफूज उसको कहा जाता है, जैसे हमारी अक्सर दोस्त महफूज है ना, तो इसका मतलब गिरफ्तार नहीं है, और जो गिरफ्तार हो जो उसको कहते हैं कि वो गिरफ्तार हैं, हालांकि वो भी महफूज ही होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा गिरफ्तार होता है ज़्यादा महफूज होता है। हाँ, हकीकत बात है, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना कानून की फिर जिम्मेदारी है। इसलिए कहते हैं कि एक्यूज्ड इज़ द ब्लू आई चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, कि जो मुल्जिम होता है वो अदालत का नीली आंखों वाला बच्चा है, यानी खूबसूरत बच्चा, अदालत उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसलिए जो बंदा जुडिशल कस्टडी में जाता है ना, हर 14 दिन बाद अदालत उसे बुला के हाल वाल पूछती है। तो महफूज तो वो भी ज़्यादा महफूज हैं ज़माने के हवादिस से जो अंदर है। तो बहरहाल सबके अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और मेरी ख्वाहिश है कि बेगुनाह लोगों की ज़मानतें हों, वो घरों को जाए, ये मामला हल हो, और हम भी अपनी वकालत की बहुत सारी अनवा हैं, बहुत सारी हमारे केसेस हैं जो पेंडिंग जा रहे हैं, और हमने जब पंगा ले लिया था एकदम फ्रंट पे आके सारे मामला करने का, तो हमारे जो पर्सनल केसेस हैं वो बहुत इसे सफ़र कर रहे हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी ज़मानतें उन लोग घरों पर जाएँ, इनके मामला निपटें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। हमें तो ये भी बहुत ज़्यादा आग ही जो होती है ना, वो बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। आपको किस चीज़ का पता हो ना, तो जितना तकलीफ में आप जाते हैं, जिसको नहीं पता ना वो उसको तो परवाह नहीं होती, ठीक है ना। आप देखें, इसकी मिसाल ले लें कि एक बच्चा होता है, उसको शऊर नहीं होता, उसको कहो मारो भी तो हंसता रहता है, उसके सामने उसकी तारीफ करो फिर भी हंसता रहता है, और जब उसकी बुराई करो फिर भी हंसता रहता है। लेकिन जिसको शऊर आ जाए उसको थोड़ी सी करो तो रख के तमाचा देगा कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, ठीक है ना। तो जो इसी तरह किसी भी इल्म का शऊर होना जो है ना, वो बड़ा
آپ کو تکلیف دیتا ہے. تو ہمیں کیونکہ بحیثیت وکیل ہماری فیلڈ ہے تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں شعور ہے, تو اس پہ میں دکھ بڑا ہوتا ہے. 2 نمبری جو بھی کرے, پولیس والوں پہ بھی غصہ اس لیے آتا ہے کہ یار ظالمو, تم نے تنخواہ لیتے ہو, قانون پہ عمل داری کرنے کو کرتے 2 نمبریاں ہو. 2 نمبریاں نہ کرو یار, خدا کا واسطہ قانون کے مطابق چلو. لوگوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قانون کو مطلوب ہیں تو آپ قانون بہرحال آپ کو بچنے کا راستہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں ایک بات, میری بات یاد رکھیں, پلے باندھ لیں, یہ سفید داڑھی ہوئی ہے نا, اس کے تجربے کا نچوڑ ہے کہ اگر آپ قانون سے بھاگیں گے نا تو قانون آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر قانون کے ساتھ تعاون کریں گے تو قانون آپ کو بچنے کا راستہ دے گا. تو ہمیشہ جو ہے نا, جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ قانون سے بھاگتے نہیں ہیں. اگر وہ مسئلہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے راستے نکلتے ہیں. بعض اوقات دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اپنا دوست بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, آپ کی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو, اللہ حافظ. احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب سے آپ نے جو ابھی کی اپڈیٹ ہے وہ تو سن لی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تاکہ آپ مزید اس طرح کی اپڈیٹ لے سکیں. ہمیں اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ, اللہ حافظ.